جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں، جیسے ہمارے اندر بھی خلق کی صفت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے اپنی صفات پر پیدا کیا. تو وہ جو چیزیں اللہ کی ہے وہ کچھ نہ کچھ کم و بیش ہمارے اندر بھی ہے. تخلیق، کریشن، کریٹیوٹی ہمارے اندر بھی ہے. ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کا پہلا ماڈل بناتے ہیں، تو آؤٹ لائن تیار کرتے ہیں، یہ چیز کیا ہے، کیسی ہوگی. اسکیچنگ یہ ہے برا، جس سے بنتا ہے باری. وہ اس کو اس کی، اور اس کے بعد میں پھر اس کا رنگ بھرتا ہے، یعنی اس کی اسکیچنگ کرنے کے بعد پھر اس کو تیار کرتا ہے، ماڈل تیار کرتا ہے. تو باری اور مصور، وہ جو آیت کا ریفرنس دیا تھا اس میں یہ دونوں لفظ آئے. تو اسکیچنگ، پھر اس کی صورت گری، یعنی کیا چیزیں چاہیے اس کے تیار کرنے کے لیے وہ چیزیں لینا، اور پھر اس کا ابتدائی ماڈل بنانا وہ ہے باری. پھر اس میں رنگ بھرنا، اس کو جو تیار کر دینا وہ مصوری ہے. اور خلقہ، جیسے بتایا کہ کسی چیز کو پیدا کرنا، یہ اگر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس میں بغیر کسی ماڈل کے بھی یہ تخلیق کرنا ہوتا ہے، اور کسی چیز کو ٹھیک ٹھیک بنانے کے بارے میں بھی ہوتا ہے. اور کبھی نئی چیز بالکل کسی ماڈل کے بغیر بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن جب یہ بنا ماڈل کے بنا ہے تو اس کے لیے خاص لفظ جو بدعہ ہے عین سے، اس کا مطلب کہ کوئی ماڈل پہلے سے موجود نہیں ہے. تو انسان جو اس نے بنایا اس کا کوئی ماڈل پہلے سے نہیں تھا، اللہ نے اس کو جو خلق کیا، تخلیق کیا. آسمان اور زمین پہلے سے نہیں تھے، اس کو اللہ نے بنایا، کوئی بھی چیز نہیں تھی. تو ہر چیز کا موجب اللہ ہے. اور براءہ میں اسکیچنگ ہے، صورت گری کرنا ہے. جیسے انسان کو بنانے سے پہلے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، زمین سے کیا کیا، مٹی ہر جگہ کی لی. پھر اس کو کیا کیا، اس کو گارا تیار کیا، اس کو سڑایا، پھر سکھایا، پھر جب کھنکھنانے لگا پھر اس میں روح پھونک دی. ٹھیک ہے. تو پہلے مٹی لے کر کے اس کی ایک صورت گری کی، یہ ہے باری. مٹی لی اور اس سے ایک پتلا تیار کیا سمجھنے کے لیے. پھر اس کے بعد اس میں جان ڈال دی. تو باری، صورت گری کرنے والا، اور اس میں جان ڈالنے والا، زندگی بخشنے والا، ایگزسٹنس کے لیے وہ ذمہ دار. ٹھیک ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کی ایک مختصر تفسیر ہم ان آیتوں کی جو ہم نے پڑھی ہے اس کو آج ہم جانتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. تبارک یعنی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا ملکیت ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے. وهو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں جو لفظ تبارک آیا ہے یہ دراصل کنکلوژن ہے بعد کی آیات کا. بعد میں جتنی ہم نے 5 آیتیں پڑھی اور اس کے آگے کی بھی، اس کا یہ کنکلوژن ہے. تو کنکلوڈ کر دیا اللہ تعالیٰ نے پہلے. اور ایسا ہم کئی بار دیکھتے ہیں قرآن میں، جب ہم کوئی سورہ شروع کرتے ہیں تو کنکلوژن پہلے آ جاتا ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کرتا ہے، بعد میں پھر اس کا ڈیٹیل کرتا ہے، تو کس چیز کا کنکلوژن ہے پھر وہ سامنے آتا ہے. جیسے اب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی، شکر ہے اللہ کا، تعریف ہے اللہ کی، یہ کنکلوژن ہے. اب آگے یا تو آخرت کا مضمون آئے گا یا پھر صرف توحید کا مضمون آئے گا، قوموں کے اٹھا پٹک کا ذکر آئے گا، اور اس کا کنکلوژن یہ رہے گا کہ تعریف کے لائق اللہ ہے اور شکر اسی کا ہونا چاہیے. یہاں پر جو تبارک ہے یہ بہت ہی بابرکت ہے. اب اس کی برکت یعنی کس چیز کا یہ کنکلوژن ہے، نمبر 1 ہر چیز اسی کی ملکیت ہے. کوئی اس کی بنائی ہوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. اس پوری کائنات کا تنہا مالک وہی ہے. اگر اور کئی مالک ہوتے تو چیزیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، پھر ایسا نہیں ہو پاتا کہ وہ جس کو جتنا چاہے دے دے. ظاہر ہے کہ اگر ایک اس روم کے 2 اگر مالک ہیں، 2 اونر ہیں، تو ایک آدمی کسی کو یہ پورا کا پورا دے نہیں سکتا، بٹوارا ہو جائے گا. وہ اپنے حصے کا دے سکتا ہے کسی کو، لیکن تب بھی جھگڑا آئے گا کہ تم نے یہ حصہ کیسے دے دیا، میں کہاں رہوں گا. کوئی دوسرا آ جائے گا، مجھے میری سے نہیں پٹے گی. تو یہ جھگڑے کی جگہ ہے. اور جب پوری پراپرٹی کسی ایک کی ہو تو اس میں وہ پوری طرح آزاد ہوتا ہے، جو چاہے کرے. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اس میں کی کوئی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے، نہ بنانے میں، نہ کسی کو عطا کرنے میں، نہ کسی کو محروم کرنے میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے.
یہ تنہا اللہ کی ذات ہے جو اس پوری کائنات کی مالک ہے۔ وہ کوئی بھی چیز اٹھا کے کسی کو بھی دے دے، کوئی سوال نہیں کر سکتا کیوں دیا، اتنا کیوں دے دیا، کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ تو یہ پہلی چیز یہ ہے، اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ وہ بہت ہی بابرکت ہے، اس کا گویا کہ یہ رزلٹ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر کیا کہا، موت اور زندگی اس نے تخلیق کی، موت اور زندگی بنائی، اور اس کا کنکلوژن بہت ہی بابرکت ہے۔ اب بابرکت ہونے کے لیے یہ چیز اس کو جو ہے سپورٹ کرتی ہے کہ اگر موت اور زندگی نہ بنائی ہوتی تو اس کی جو ہے برکات ظاہر نہیں ہوتی، اس کی برکت کو لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ ذرا امیجن کیجیے، فرعون آج تک رہتا، کیا ہوتا؟ بچوں کا قتل کرتا، پوری کمیونٹی کو بہت ہی تباہ کر رکھتا، اور اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا۔ فرعون کے ظلم سے نجات نہیں ملتی اگر فرعون زندہ رہتا، لیکن اس کو مار دیا، ایک ٹائم تک اس کو رکھا، اس کو مار دیا۔ بڑے بڑے ظالم اٹھے لیکن پھر وہ ختم ہو گئے، مٹے نامور کہ ہوئے نامور، بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ یعنی بہت سارے نامور لوگ ہوئے لیکن وہ بے نشان ہیں، آج ان کا کوئی نشان کہیں نہیں۔ اور یہ زمین بڑے بڑے آسمان کھا گئی ہے، مانا بڑے بڑے دھرندر چلے گئے اس کے اندر، فرعون چلا گیا، شداد چلا گیا، نمرود چلا گیا، سب اس کے اندر چلے گئے، بہت سے ناصلاحیت لوگ کی ہے۔ تو یہ اگر ایک نہیں ہٹے تو دوسرا اس کی جگہ کیسے لے؟ تو ایک قوم کی جگہ اللہ دوسری قوم کو لاتا ہے، موقع دیتا ہے ہر کسی کو۔ کیوں؟ یہ جو اٹھا پٹک ہے، ایک کے بعد دوسرے کو موقع دینا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، وہی ہے جس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، تم میں سے بعض کو بعض کو بلند درجے دیے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ تم کو آزمائے، اس نے جو کچھ تم کو دیا اس میں سے آزمائے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے، کون اچھا پرفارم کرتا ہے۔ پہلے عاد کو موقع دیا، پھر سمود کو موقع دیا، پھر فلاں کو موقع دیا، پھر فلاں کو موقع دیا، اس میں کہ کون اچھا کرنے والا۔ ہم سے پہلے بنی اسرائیل کو موقع دیا اللہ تعالیٰ، زمین کی امامت کن کو دی؟ بنی اسرائیل کو۔ انہوں نے اپنی نالائقی ثابت کر دی، وہ بتا دیا کہ وہ اتنے بڑے مرتبے کے لائق نہیں، پوری دنیا کی امامت کے لائق وہ نہیں، فضیلت کا تاج جو ان کے سر پر رکھا گیا تھا وہ اس کو سنبھالنے کے لائق نہیں، تو پھر اللہ نے اتار دیا۔ اب امت مسلمہ کو کھڑا کیا، یعنی اس امت کا جس کا ہم اور آپ حصہ ہیں، جس کو کھڑا کیا اور کہا کہ اس کا موقع ہے۔ اب ہمارے پاس وہ موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم اچھے ہیں۔ یہ جو موت اور زندگی ہے یہ بہت نعمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ برکت ہے سب کہ اس نے موت اور زندگی بنائی، ورنہ یہ زندگی مشکل ہو جاتی، دنیا بدترین ہو جاتی، یا تو بہت خوبصورت ہوتی یا بہت بدترین ہوتی۔ اگر صرف اچھے لوگ ہوتے تو بہترین ہو سکتی تھی، اور صرف برے لوگ ہوتے تو بدترین ہو جاتی، لیکن موت اور زندگی نے اس کو بیلنس کر دیا، اس میں اچھائی برائی، اچھے برے سبھی لوگ۔ تو اس سے جو زندگی کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے، موت کے ذریعے سے، موت کی وجہ سے زندگی کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے، صحت کی وجہ سے بیماری اگر نہیں ہوتی تو صحت کی قدر نہیں ہوتی، نیند نہیں ہوتی تو نیند کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی۔ تو رات اور دن، ان ساری چیزوں کی حقیقت، اہمیت تب معلوم ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی، الگ الگ طرح کی چیزیں۔ مقصد کیا ہے کہ تمہیں آزمائے بہترین عمل کون کرتا ہے، صرف عمل نہیں مطلب چاہیے اس کو، بہترین عمل، خوبصورت، حسین ترین۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ عزیز ہے، غفور ہے، یعنی وہ سب پر غالب ہے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی دے۔ نمرود کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ بھی موت اور زندگی دے سکتا ہے، اس نے ایک پرزنر کو بلایا جو جیل میں قید تھا، اس کو پھانسی کا فیصلہ سنا دیا، اس کو موت دے دی، ایک کو چھوڑ دیا، اب دیکھو میں بھی موت اور زندگی بتا دوں، جس کو چاہو موت دے دوں، جس کو چاہو زندگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا بہت بڑے بندے ہیں آپ، میرا رب
सूरज को पूरब से निकाल कर पश्चिम में डुबाता है तो पश्चिम से निकाल के दिया, अब उसके पास जवाब ही नहीं। तो ये जो है अल्लाह ताला अजीज है, यानी हर चीज पर कुदरत रखता है और सब पर गालिब है। ये बात क्यों कही गई कि जिसको अल्लाह जिंदगी देना चाहे कोई मार नहीं सकता, और जिसको मारना चाहे कोई बचा नहीं सकता। ये उसकी अजीज की सिफत है, इससे जो कनेक्ट हो रही है खलक़ल मौत वल हयात। अब आप देखें, ऐसे कई रिपोर्ट्स आपके सामने आती हैं, यकीन ही नहीं होता सुनामी में बच्चा कैसे बच जाता है, जंगल में पैदा होता है और कई दिनों तक वहाँ रहता है, कोई उनका उसको देखने वाला नहीं होता, लेकिन वो वहाँ जिंदा होता है। और इमारत गिरती है, कई मंजिला इमारत गिरती है, उसके नीचे से बंदा जो है बच्चा जिंदा सलामत होता है। जंग में क्या होता है, जंग में जब जंगें लड़ी जाती हैं तो दुश्मन की फौज में घुस जाते हैं, तो कई लोग मार काट करके निकल आते हैं और कई लोग काम आ जाते हैं। हज़रत हमज़ा ने कितनी बहादुरी से बदर में लड़ाई की, उहद में लड़ाई की। बदर में अल्लाह ताला ने बचा के लाया तो कोई मार नहीं सका, और उहद में अल्लाह का फैसला था कि अब इनका ज़िंदगी का चैप्टर क्लोज कर दिया जाए, तो फिर अब कोई बचा नहीं सका। एक सहाबी थे गैलन हज़रत अबू दुजाना, जब जंग शुरू होती तो वो दूर से बैठ के देखते रहते, और जब जंग भड़क उठती थी तब वो निकलते थे। ये ऊपर का पूरा खुला रहता था, सिर्फ नीचे सतर डाके लुंगी पहने रहते थे, समझने की वो लुंगी पहने रहते, ऊपर का पूरा खुला, कुछ नहीं, कोई ज़ेरा बख्तर नहीं। ये उनके पास एक लाल रुमाल था, तो लाल कपड़ा वो बांधते थे सब, फिर अकड़ते हुए बीच में जाते थे। तो अल्लाह के रसूल देख कर कहते अल्लाह को ये चाल बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आज अल्लाह को यही चाल पसंद है। वो ऐसा अकड़ते हुए जाते थे, उसके बाद जब एक बार कूदे, जिधर गए उधर पूरा साफ। ऐसी दहशत उनकी बैठ गई कि कोई भी उनके सामने ठहरता ही नहीं था। लेकिन जब अल्लाह किसी की जिंदगी चाहे तो आप देखें कि वो फौज की भीड़ में घुस जाने वाला कोई मार नहीं सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, बहुत ही भयानक आग में, लेकिन कोई मार नहीं सका इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। बनी इसराइल की पूरी कौम फंस गई, सामने दरिया, पीछे फौज, लेकिन अल्लाह को बचाना था तो ये पूरी फौज कुछ नहीं कर सकी, एक बाल भी बेका नहीं कर सकी। ये है अल्लाह की कुदरत। तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम जिस खुदा के बंदे हैं, जो खुदा हमारा मुरब्बी है, हमारा रब है, हमारा माली है, जिसकी हमको बंदगी करनी है, वो इतना पावरफुल है, इतनी कुदरत और ताकत रखता है, तो उसके होते हुए हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एहसास और ये फीलिंग आनी चाहिए। तो ये है इसका कि बहुत अजीज़ है, वो सब पर गलबा रखता है, उसके होते कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता, और गफूर है। ताकत के साथ क्या होता है, घमंड आ जाता है, ताकत के साथ जुल्म आता है ना। किसी के पास ताकत हो जाए बेतहाशा, और वो किसी को भी परेशान कर सकता है, लेकिन जब उसके सर पे सवासिर आ जाता है तो फिर उसको अंदाजा होता है यार। तो अल्लाह ताला ने यही इंतजाम करके रखा हुआ है, तो वो हर एक के ऊपर किसी को बिठा के रखता है। लेकिन जहाँ ताकत के साथ इंसानों में कमजोरी आती है, यानी वो जुल्म करता है और नाइंसाफियाँ करता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि जहाँ उसके पास ताकत है बहुत ज़्यादा, वहीं उसके पास बहुत ज़्यादा माफ़ करने का जज्बा है। माफ़ करने की सिफत उसी के पास है, वो नज़रअंदाज करता है, वो माफ़ कर देता है, वरना जिसको चाहे नाक रगड़ दे, जिसकी चाहे गर्दन दबोच ले। इसलिए एक जगह क्या कहा गया, सूरह फातिर में गालिबन आप इसके आखिर में क्या किए, अगर अल्लाह तुम्हारे करतूतों पर, तुमको हर गलती पर पकड़ता तो ज़मीन पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। ये क्यों जिंदा छोड़ा उसने, क्योंकि वो गफूर दरगुजर करता है, माफ़ कर देता है। शिर्क करने पर बहुत उसको जला लाता है, इतना गुस्सा भड़कता है अल्लाह ताला का शिर्क पर, इतना ज़्यादा कि उसके गुस्से की वजह से आसमान फट पड़ने के करीब हो जाता है।
پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جانے کے قریب ہو جاتے ہیں، زمین پھٹ پڑنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتی ہے، یعنی اس کے غصے کو برداشت نہیں کر پاتے یہ آسمان زمین اور پہاڑ. لیکن پھر فرشتے رحم کی اپیل کرتے ہیں، مرسی اپیلنگ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض. زمین والوں کے حق میں وہ مرسی اپیلنگ کرتے ہیں، معافی کی درخواست کرتے ہیں، معاف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، رحم کیجئے، تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے اس کا، کیونکہ وہ غفور ہے. ہم کیا کرتے ہیں، 3 غلطی معاف ہوگی، چوتھی نہیں. ایک صحابی اپنے غلام کو پیٹے جا رہے ہیں، پیچھے سے آواز آ رہی ہے چھوڑ دو، معاف کر دو. یہ کچھ سننے کو تیار نہیں. یہاں تک کہ جب وہ آواز قریب آئی کہا کہ کیوں اس کے لیے اتنا مار رہے ہو، معاف کر دو، چھوڑ دو. اسے پلٹ کے دیکھا کہ حضور نہیں کھڑے، تو کہا کہ کیوں اس کو اتنا مار رہے، بخش دو، معاف کر دو، کمزور ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ بہت ستاتا ہے، بہت غلطیاں کرتا ہے. تو کہا کہ معاف کر دو. مطلب کتنی بار معاف کرو، یہ 70 غلطیاں کرتا ہے. کہا 70 بار معاف. کہا کہ پھر حضور نے ایک بات کہی بات، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو کہا ہاں میں چاہتا ہوں. کہا کہ تم معاف کرو. تو ہمارا معاملہ کیا ہے، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے رہے، تب بھی ہم کیا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، معاف کر کے جنت میں ڈال دے. ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم نے غلطی کی تو دے ہم کو سزا. ہم تیار ہوتے اس کے لیے، ذرا سا طبیعت ادھر ادھر ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہم جہنم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے نا. تو اللہ تعالیٰ چونکہ بہت غفور ہے، انسانوں کو پوری زندگی اگر انہوں نے گناہ کی، لیکن پھر اگر کسی وقت کسی بندے کو احساس ہو جائے کہ میں نے بہت غلط کیا، میرا رب کو ناراض کر لیا، میں نے کیا کر لیا، میں نے زندگی برباد کر دی، وہ پھر وہ پلٹ آئے اپنے رب کی طرف، توبہ کرے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، تو ہمارا رب اس کو بھی معاف کرے. یہ ہے اس کی جو ہے مغفرت کا معاملہ. کیونکہ اور یہ برکت سے اس کا تعلق. کنکلوژن اس کا کیا ہے، کیونکہ وہ انتہائی بابرکت ذات ہے، اس کا فیضان انلمیٹڈ ہے، بہت ہی فیض والی ہستی ہے، بہت ہی برکت والی ہستی ہے. اس لیے اس کی یہ صفت ہے، عزیز ہے، غفور. الذی خلق السبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان بنائے. آسمان ہر چیز کا ایک، اس کائنات میں جو بھی چیز ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہے، بغیر مقصد کی کوئی چیز نہیں. بچے تھے تو سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سور کیوں بنایا، اتنا گندا جانور ہے، کیوں بنایا اس کو. پتہ چلا کہ وہ ہمارا یہاں فری میں جو ہے وہ کلینر ہے، صاف صفائی کر دیتا ہے، بہت ساری جو ہے گندگیاں وہ صاف کر دیتا ہے. ایسی کیونکہ نیچرل چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انتظامات کر کے رکھے ہوئے، تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے. یہ جو آسمان بنایا تو یوں ہی نہیں بنایا تھے اللہ تعالیٰ نے آسمان، ان کا بھی ایک مقصد ہے. لیکن ابھی ہمارا علم اتنا نہیں ہے کہ ہم آسمان کی پوری حقیقت کو سمجھ سکیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں سمجھ سکتے تو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کریں. اللہ نے 7 آسمان بنائے تہ بتہ، ایک کے اوپر ایک. کیوں؟ دیکھو اللہ کی تخلیق، دیکھو اس میں کہیں کوئی خرابی ہے سسٹم میں، کہیں کوئی فیلیور ہے، بتاؤ. دیکھو تم 7 آسمان بنائے، اور ہماری زندگی کے فیصلے سب وہیں سے ہوتے ہیں، ہماری روزی کے فیصلے وہاں ہوتے ہیں. بارش نہ ہو تو کدھر دیکھتے ہیں، اوپر ہی دیکھتے ہیں. ہر کوئی جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی اوپر ہی دیکھتا ہے. تو یہ آسمانوں میں ہماری زندگی، آسمان کتنا اونچا ہے، کتنا اوپر ہے، چلتے چلے جائے آسمان تک پہنچ نہیں پاتا. ایک ہی انسان ہے جو اس کائنات کی اس حدوں سے آگے تک جا سکا، 7 آسمان کے بھی آگے چلا گیا. ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی انسان، اس کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکا پہلے آسمان تک. پہلے آسمان تک بھی کوئی نہیں. وہ ایک انسان کون ہے؟ جب ہم ایسا نام پوچھتے ہیں تو آپ بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام نہیں حضور کا نام. جو ضمیر یا پروناؤن کب استعمال کرتے ہیں؟ جب ناؤن استعمال کر چکے ہوتے ہیں تب. تو وہ ایسے بولیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا لگے گا ان کا نام ہے. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد انسان ہے جو 7 آسمانوں سے اوپر گئے، وہاں تک پہنچ گئے جہاں سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے، وہاں تک پہنچ گئے.
فرشتہ بھی ایک جگہ جا کے رک گیا، بس میری لمٹ یہی تک، اس کے آگے آپ کو چاہیے، آپ نہیں جا رہے، آپ نہیں جا سکتے اس کے آگے، وہ رک گئے، حضور اس کے بھی آگے۔ اس لیے انسان کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، اگر اپنے رب کا فرما بردار ہے تو اس کے برابر کا کوئی نہیں، لیکن اگر وہ اپنے رب کا نافرمان ہو جائے تو پھر اس سے بدتر کوئی نہیں، کیونکہ اگر وہ اچھا بنے تو فرشتوں سے بھی آگے جا سکتا ہوں، برا اگر بن گیا تو بدتر سے بدتر چلا جائے گا، جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ یہ اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہم کو اپنے رب کی مرضی ہی پوری کرنا ہے۔ تو اللہ نے یہ 7 آسمان جو بنائے بہت ہی ونڈرفل چیز ہے، بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے، اس کے بارے میں ہم جتنا بھی جانیں کم ہی ہے۔ پھر کہا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، بتاؤ اس میں کوئی فرق، کوئی نقص، کوئی کمزوری؟ اتنے سارے پلانٹس، لاکھوں کروڑوں جو سیارے وہ تیزی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، گلیکسیز ہے کئی، اور ان گلیکسیز میں ایک ایک گلیکسی میں کئی کروڑ ہیں، چاند اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، نہ جانے کتنے ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کا پابند بنا دیا، ایک قاعدے کا پابند بنا دیا، کوئی ایک دوسرے کے گھر میں جاتا نہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ سورج چاند کو پکڑ لیتا ہے اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی، لیکن یہ سب ایک قاعدے کے تحت، اس قاعدے کے تحت ہی وہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو آسمان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی فساد نہیں، زمین پر جتنے انسان بستے ہیں ان کی تعداد تو بہت ہی کم ہے، آسمان میں جتنے سیارے ہیں اس کے مقابلے میں انسان تو بہت ہی کم ہے، لیکن یہ جو موو کر رہے ہیں، یہ جو حرکت کر رہے ہیں، یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ ذرا سے انسان، تھوڑے انسان آپس میں نظم و ضبط کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، فتنہ و فساد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، ایسا کچھ آسمانوں میں دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اس لیے وہاں کوئی فساد نہیں ہے۔ زمین میں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس لیے سارا فساد ہے۔ تو اگر یہ انسان اپنے رب کی مرضی کو پوری کرے، اللہ کا حکم مانے، تو یہاں بھی امن و امان قائم ہو سکتا ہے، فتنہ و فساد ختم ہو سکتا ہے۔ کہا گیا فرج البصر هل تری من فطور، دیکھو اس میں کوئی رکھنا، کوئی کہیں کوئی کمزوری ہے، ثم ارجع البصر کرتین، بار بار دیکھو، دوبارہ دیکھو، بار بار دیکھو، تمہاری نگاہیں تھک جائیں گی، ناکام ہو جائیں گی، لیکن تم کوئی نقص، کوئی کمزوری ڈھونڈ نہیں پاؤ گے۔ پھر کہا کہ ہم نے آسمان دنیا کو، یعنی جو ہمارے قریب کا جو آسمان ہے اس کو اللہ نے کہا کہ مصابیح، اس کو ہم نے چراغوں سے مزین کر دیا ہے، اس میں ستارے سجا دیے ہیں، اور ان ستاروں سے کام اور بھی لیتے ہیں کہ یہ شیطان جب سن گل لینے کے لیے آتے ہیں تو ان کو ان سے جو ہے حفاظت کی جاتی ہے، یعنی اس میں برج بنائے گئے ہیں، اور وہ ان برجوں میں حفاظتی دستے ہوتے ہیں فرشتوں کے، جب کوئی شیطان آتا ہے تو فرشتے ان کو بھگاتے ہیں وہاں سے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بڑھتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک چیز اور میں نے آپ سے کہی تھی، تو یہ ان سب کا جو ہے کنکلوژن یہ ہے کہ اللہ کی ذات بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی فیضان والی ذات ہے۔ تو میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ آپ اس میں سے یہ تلاش کریں گے کہ کتنے الفاظ آپ کے لیے اس میں نئے تھے جو آپ پہلے سے نہیں جانتے، تو آپ نے اس میں کام کیا ہوگا، تو ایسے کتنے الفاظ ملے آپ کو ان 5 آیتوں میں؟ آن لائن والے بھی آپ انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں کتنے ایسے الفاظ ہیں۔ اب یہ نہیں تلاش کرنا ہے، آپ نے اگر اس کو تلاش کیا ہوگا تو آپ بتائیے کہ آپ کو کتنے 2 3 4 5 کتنے الفاظ آپ کو نئے لگے۔ ابھی سوچنے بیٹھیں گے تو یہ ابھی اتنے سوال نہیں ہے کہ ابھی آپ ڈھونڈے نکالیں کہ آپ کے لیے کتنے نئے الفاظ ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بھول گیا کہ آپ کو یہ تلاش کرنا تھا اس میں سے کتنے نئے الفاظ ہیں، اس میں کتنے فعل استعمال کیے گئے، ورب کتنے استعمال کیے گئے۔ اس طرح سے آپ اگلی جو ہے تیاری کریں گے آگے سے، پوری جو پیچھے پڑھ چکے وہ بھی اور آگے جو پڑھ چکے وہ بھی۔ کتنا وقت بچا ہے؟ اب آگے ہم آیت نمبر 6 سے اس کا ترجمہ لے لیتے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ، وَلِلَّذِينَ کیا مطلب ہوا؟ لام جو یہاں پر ہے تملیک یعنی ملکیت کے لیے استعمال ہوا ہے، لام ملکیت کے لیے۔ وَلِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، الذی کی جمع الذین، الذی سنگلر اور الذین پلورل، الذی جو کہ اور الذین جو معنی بھی ہے، تو
للذین ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وللذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، بربہم یہاں بے کے کیا معنی ہیں؟ ساتھ، تو جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، تو رب کا کفر ہو سکتا ہے، رب کے ساتھ کفر کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ یہ بتائیں گے۔ دیکھیے جو بے کا جو ہے نا اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن ہم کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جملے میں کہاں کیا صحیح معنی ہے۔ عربی میں تو واضح ہے، عربی والے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ کہاں پر کیا کرنا ہے، لیکن جب ہم عربی کو اردو میں لاتے ہیں تو ایگزیکٹ عربی کو اردو نہیں کرتے، اردو میں اردو کے مزاج کے حساب سے اس کی جو ہے ترجمانی کرتے ہیں، اسی لیے عام طور سے ترجمہ کے بجائے ترجمانی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بے کے معنی ساتھ ہوتا ہے تو ہر جگہ ہم ساتھ ہی کرتے چلے جائیں اپنے رب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ایک مطلب یہ نکال سکتے ہیں جیسا انہوں نے بتایا ساتھی نے، اچھا نکالا انہوں نے نقطہ، کہ رب کے ساتھ کفر کرنے کا مطلب ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور شرک بھی اصل میں بنیادی طور پر کفر ہی ہے۔ کس چیز کا کفر ہے؟ کس چیز کا انکار ہے؟ شرک کس چیز کا انکار ہے؟ تھوڑا اور واضح کیجیے، توحید میں تھوڑا چھپ جا رہی بات۔ ایک ہی ہے جو سب کچھ ہے، اس چیز کا انکار ہے۔ ایک ہی ہے جو سب کچھ ہے، اس چیز کا انکار شرک ہے۔ شرک کرنے والے کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو ہے ہی، لیکن یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو یہ جب ہم کسی اور کو مان لیتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، تو گویا کہ اس ایک کا انکار کرتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ تو ہی سب کچھ نہیں ہے، تو اگر ہم کو نہیں دینا چاہے نا مت دے، ہم ان سے لے لیں گے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اس اعتبار سے شرک بھی کفر ہے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا کہ کفروا بربہم مطلب انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، یا کچھ طریقے سے؟ اچھا، نافرمانی میں پھر بات کہیں سے اور چلی جاتی ہے۔ کفر اصل میں نافرمانی ہی ہے، لیکن یہاں کفر کا مطلب نافرمانی اس لیے نہیں لے سکتے کیونکہ نافرمانی کا ایک کانسیپٹ ہے۔ نافرمانی اللہ کو مانتے ہیں، کچھ باتیں مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے ہیں، تو جہاں نہیں مان رہے وہاں نافرمانی ہے۔ لیکن کفر کیا ہے؟ کئی طرح کا کفر ہوتا ہے۔ اچھا یہ مجھے لگا کہ نہیں ہے۔ آج دیکھیے ہم نے آپشن رکھا ہے کہ آن لائن والے بھی بول سکتے ہیں انمیوٹ کر کے مائک کو، ایک بھی آواز نہیں آ رہی ہے۔ کفر کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ آن لائن والوں کو اگر نظر نہیں آ رہا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بول بھی رہا ہوں ساتھ، وہ سن کر کے چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ کفر کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویسے اس کے بنیادی معنی کیا ہے؟ جی چھپانا۔ اس اعتبار سے کافر انسان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بیج زمین میں چھپا دیتا ہے، زمین میں دبا دیتا ہے، تو چھپانا دبانا، ٹھیک ہے۔ کفر کے اصلی معنی ہوتے ہیں چھپانا دبانا۔ تو ایک انسان جب اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے تو گویا وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، چھپا دیتا ہے، دبا دیتا ہے پردے کے نیچے کہ اللہ ہی ہے سب کچھ، اس حقیقت سے وہ انکار کرتا ہے۔ تو اس کے بعد میں کفر میں انکار کے معنی آ گئے۔ انکار کرنا یعنی نہیں ماننا۔ کفر کے معنی انکار کرنا، اصلی معنی چھپانا دبانا، اور اس کے بنیادی معنی انکار کرنا۔ اب کفر کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے اللہ کا انکار۔ اللہ کا انکار دنیا میں ہمیشہ بہت ہی تھوڑے لوگوں نے کیا ہے، تھوڑے لوگ، اقلیت میں، مائنارٹی نے، اکثریت نے اللہ کا انکار نہیں کیا۔ اللہ کا انکار مطلب اللہ ہے ہی نہیں، نیچر ہی سب کچھ ہے، وہی چیزوں کو پیدا کرتا ہے، وہی چیزوں کو ختم کرتا ہے، ایسا ماننے والے دنیا میں ہمیشہ کم رہے۔ تو اللہ کا انکار۔ دوسرا ہے رسول کا انکار۔
ایک شخص اللہ کو مانتا ہے لیکن رسول نہیں مانتا تو وہ بھی کافر۔ تیسرا ہے کتابوں کا انکار، اللہ کو مانے، رسول کو مانے، کتاب نہ مانے، وہ بھی کافر۔ فرشتوں کا انکار، فرشتوں کا انکار اور آخرت کا انکار، تقدیر کا انکار، اور آخری چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے سے انکار ہے۔ اس کا انکار، ایک شخص تمام نبیوں کو مانے، حضرت محمد کو نہ مانے، وہ بھی کافر۔ حضرت محمد کو بھی مانے، سارے یہ بھی رسول ہیں، لیکن وہ آخری رسول نہ مانے، وہ بھی کافر۔ ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنے والا کافر۔ تو یہاں کفر اس معنی میں ہے کہ اپنے رب کو حقیقی معنوں میں منعم یعنی انعام دینے والا، جزا دینے والا، پیدا کرنے والا، کھلانے والا، دعائیں سننے والا اپنے رب کو نہیں مان رہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا یعنی اپنے رب کے ساتھ شرک کیا، اکثریت جو ہے مشرکین کی ہے، اللہ کا انکار کرنے والے کم ہوئے۔ تو قرآن میں کئی جگہ جو استعمال کیا گیا انکار، وہ اصل میں شرک کے معنی میں استعمال کیا گیا، اس لیے وہ سعدیہ نے جو بات کہی وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ تو جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا یعنی دوسروں کو شریک کیا، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور بیسا کے کیا معنی؟ اس کے مقابلے میں نعمہ آتا ہے، کیا ہی اچھا ہے، اس کے مقابلے میں یہ بیسا آتا ہے، کیا ہی برا ہے۔ بیسا جس چیز کے بارے کی برائی کرنی ہو اس کے لیے بیسا لگا۔ تو بیس المصیر، مصیر کے معنی ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا؟ جہنم۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، اذا القوا مطلب اذا کے معنی، اذا کے معنی جب، القوا یہ القوا کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ فعل ہے۔ کون سا فعل ہے؟ فعل عربی میں دو طرح کا ہوتا ہے، معروف اور مجہول۔ معروف نہیں، یہ مجہول ہے۔ اس کے اصل میں معنی ہوں گے ڈالے جائیں گے، اذا القوا جب ڈالے جائیں گے، اور جب معروف استعمال کیا جائے ڈالے، جب ہم ڈالیں گے، اور ڈالے جائیں گے اس کا مطلب یہ کہ جو ان کی مرضی نہیں چل رہی، جن کو ڈالا جا رہا ہے ان کی مرضی نہیں چلے گی۔ ڈالنے میں اپنی مرضی ہے نا، ہم جس کو چاہے جنت میں ڈالیں، جس کو چاہے جہنم میں ڈالیں، یہاں مرضی کا مالک ہے اللہ۔ لیکن جب یہ کہا جائے جب یہ ڈالے جائیں گے مطلب ان کی کوئی مرضی ہے ہی نہیں، جانوروں کی طرح اٹھا کے ادھر سے ادھر کیے گئے، ادھر سے ادھر کیے گئے، ادھر سے ادھر کیے گئے، جہاں چاہے پھینک دیے۔ وہ ڈالے جائیں گے، پھینکے جائیں گے، یہ مطلب ہے، اس میں ان کی مرضی نہیں۔ اذا القوا فیہا، فیہا کا مطلب اس میں، کس میں؟ ہاں جہنم کی طرف لوٹ رہی ہے، ہاں کی ذریعے جب اس میں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سمعوا، سمعوا مطلب سماعت، آپ نے لفظ سنا ہے، سماعت کے معنی سننا ہوتا ہے۔ سمعوا ورب ہے، فعل ہے، سمعوا سنیں گے، سمعوا سنیں گے، لہا کس کا؟ جہنم کا، شہیقاً چنگھاڑ، دہاڑ، چیخنا چلانا، شہیقاً، وہی تفور، وہی ہوا کا یہ کیا ہے؟ فیمیل ورژن ہے، ہیا، ہوا ہیا مانے کی وہ، ہیا مطلب وہ، تفور جوش کھا رہی ہوگی، یہ تفور بھی کیا ہے؟ فعل ہے، وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ اب اس سے ترجمہ ایک رواں ترجمہ کریں گے، اذا القوا فیہا جب اس میں مجرمین ڈالے جائیں گے جہنم میں، سمعوا لہا تو وہ جہنم کی آواز سنیں گے، چنگھاڑنے کی، جہنم کی دہاڑ سنیں گے۔ سمعوا لہا شہیقا،
وہ جہنم کے دہاڑنے کی آواز سنیں گے، وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، مطلب جہنم کا غصہ دکھایا جا رہا ہے۔ ہم کو کیا لگتا ہے کہ اس زمین پر جب ہم چلتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، اور زمین ہم کو چلنے دیتی ہے، یہ کائنات کی ہر چیز ہماری مدد کر رہی ہوتی ہے، اچھا کر رہے ہو تب بھی، برا کر رہے ہو تب بھی، تو ہم کو کیا لگتا ہے جرم کیے پکڑے نہیں گئے، مزہ آ گیا، ٹریفک سگنل توڑا کسی نے پکڑا نہیں، اپنے آپ کو مائر ہو، ٹریفک پولیس کھڑی ہے اور نکل گئے تو خود ہی اپنی پیٹ تھپ تھپاتے ہیں، وہ سارے کھڑے تو سب کے آنکھ میں پھول کے نکل گئے، کوئی پکڑ ہی نہیں سکا۔ یہاں جرم کر کے لوگوں کو مزہ آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اس کائنات میں کوئی جرم کرتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اس کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ پوری کائنات مسلم ہے، اس میں صرف فرما برداروں کی جگہ ہے۔ زمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتی، یہ فضا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، کوئی چیز کائنات کی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کر سکتی جو جرم کرتے ہیں، جو غلط کرتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے کہا دیکھ میں نے ان کو آزادی دی ہے، یہ جو کرنا چاہیں کرنے دے، ایک دن میں بتاؤں گا یہ جو کیا کرتے آئے، کیا کر کے آئے، وہ ایک دن بتاؤں گا، اچھا کیے تو اچھا مل جائے گا، ورنہ پھر برا کیے تو برا ملے گا، لیکن ابھی رکاوٹ نہیں ڈالنا۔ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے نا جرم پر پکڑا جانا، یہ اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت ہے۔ کیوں پکڑا جاتا ہے؟ تاکہ وہ سمجھ جائے، نہیں پکڑا جائے تو وہ اور آگے بڑھتا چلا جائے، پکڑا اس لیے جاتا ہے کہ وہ آگے سے جرم نہ کرے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو سنبھلنے کے لیے ایک موقع رہتا ہے۔ لیکن جب آدمی سوچتا ہے کیسے پکڑے گئے، پھر سے پلان بناتا ہے آپ ایسا کریں گے کہ کوئی پکڑ نہ پائے، تو مطلب وہ غلط دشا میں جا رہا ہے۔ تو یہاں تو انسان جو چاہے کر لے، لیکن جب مرے گا پہلا تو زمین کے اندر جائے گا، زمین ہی پہلے دکھا دے گی تم اس زمین پر چلنے والوں میرے نزدیک کے لیے بہت برے تھے۔ آج میں بتا رہا ہوں، جب کوئی ڈالا جاتا ہے قبر میں تو کیا کرتی ہے قبر؟ اس کو دبا دیتی ہے، قبر مل جاتی ہے، ہڈیاں پسلیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جہنم بھی، جتنے اللہ کے مجرمین ہیں وہ جہنم ان کے خلاف ایک دم غصے میں ہوتی، چنگاڑ رہے ہوگی، دہاڑ رہے گا، آجا مزہ چکھاتی۔ اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا حل امتلات، تو بھر گئی، تیرا پیٹ بھر گیا، جہنم سے پوچھے گا اللہ، جہنم کی علمی مزید اور چاہیے، اور جتنے مجرمین ہیں سب کو ڈال دیا، آج میں سب کو بھونوں گی، سب کو مزہ چکھاؤں گی۔ یہ جہنم کے لیے تو جہنم کی یہ دہاڑ کتنی خطرناک ہوگی کہ اگر اللہ کا یہ فیصلہ نہ ہو کہ اب موت نہیں آنی کسی کو، تو محض اس کی دہاڑ سن کر کے، اس کی چنگھاڑنے کی آواز سن کر کے مر جائے انسان نشے سے۔ لیکن چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب کوئی موت مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی، اس لیے جو زندہ رہے گا۔ تکاد تمیز من الغیظ، یہ دیکھیے وفات آ گئی، تکاد قریب ہے، تکاد یہ ایسے ہے کہ کوئی چیز جو اب ہونے والی ہے، یہ پاسبلٹیز کو ظاہر کرتا ہے یہ لفظ، تکاد قریب، تمیز پھٹ پڑے، تمیز کس کو کہتے ہیں؟ یہ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا تو تمیز ہو گئی، کھرا کھوٹا دونوں کو الگ کر دیا تو یہ اس کو بولتے ہیں تمیز، یہ کھرا ہے یہ کھوٹا ہے، یہ کھٹا ہے یہ میٹھا ہے، تو دو چیزوں کو جب ہم الگ کر دیتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں تمیز۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قوت تمیز دی کہ وہ چیزوں کو پہچان سکے، یہ اچھی ہے یہ بری ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، اس کو کہتے ہیں تمیز۔ تو تمیز کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پھٹ پڑنا، پھٹ جانا، الگ ہو جانا۔ تکاد تمیز من الغیظ، غیظ کے معنی غصہ، قریب ہے کہ غصے کی وجہ سے جہنم پھٹ پڑے، ٹھیک ہے، پھٹ جائے گی، یہ پاسبلٹیز بتائی جا رہی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن غصہ اتنا زیادہ جہنم کو آ رہا ہوگا مجرمین پر، اللہ کے مجرمین پر، اللہ کے باغیوں پر، ایسا لگے گا کہ یہ اب پھٹ جائے گی، اب پھٹے گی تو کیسی ہوگی؟ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گی۔ آگ اگر ایک دائرے میں ہے تبھی تو غنیمت ہے، چاہے کتنی بھیانک ہو، لیکن آگ اگر پھیل جائے، ابھی ایک گھر اس کی لپیٹ میں تھا، اگر آگ پھیل گیا تو پوری بستی لپیٹ میں آ جائے گی، پوری بستی تباہ برباد ہو جائے گی۔ اگر جہنم پھٹ گئی تو پھر وہ اس کی تباہی بھی بہت زیادہ ہو جائے گی، تو جوش کھا رہی ہوگی، غصے سے پھٹی پڑ رہی ہوگی،
یہ دکھانا ہے کہ اللہ کی باغیوں پر اس کائنات کو کتنا غصہ ہے. کلما القی فیہا فوج، کلما کلما جب القیا ڈالا جائے گا، فیہا اس میں جہنم میں، فوج کوئی جھنڈ، کوئی گروہ، جب اس میں کوئی گروہ مجرموں کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سألہم، سأل کیا معنی سأل؟ سأل پوچھنا، سوال کرنا. خزانتها، خزانتو جہنم پر جو لوگ اس کے نگرانی پر مامور ہیں، جو اس کے انتظام کو سنبھال رہے ہیں، ان کی بات ہو رہی. خزانتو کارکنان، سألہم ہم مانے ان سے، سألا پوچھیں گے، ہم ان سے، کون؟ خزانتو، ہاں جہنم کے منتظمین، جہنم کے کارکنان پوچھیں گے، سوال کریں گے. کن لوگوں سے؟ مجرموں سے. الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ لم نہیں کے لیے، لم یاتی نہیں آیا. اور کوئی فعل کے ساتھ لگائی لم، لم یذهب نہیں گیا، لم یبصر نہیں دیکھا، لم یسمع نہیں سنا. تو لم نہیں کے لیے. لم الم یاتکم، سوال کے لیے، کیا؟ لم نہیں، یاتی آیا، تمہارے پاس نذیر. کیا لم نہیں، یاتی آیا، تمہارے پاس نذیر، ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا، ہوشیار کرنے والا. کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ یعنی کوئی نبی، رسول، پیغمبر نہیں آیا تھا جو ہوشیار کرتا ہے. یہ نذیر آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ بھی ہو سکتے ہیں نذیر. بنے کبھی یہ کام کیا نذیر والا؟ نہیں کیا. اپنے بھائی بہنوں کو کسی کام سے روکتے نا، یہ بات تھوڑی غلط ہے. یہی ہے انذار. انذار، انذار جو ہے یہ لفظ اس کا اصل ہے انذار. انذار کے معنی آگاہ کرنا، ہوشیار کرنا. تو ہم جب کسی کو کہتے کہ یہ مت کرو، بچہ اگر جو ہے پلگ میں کوئی لوہا ڈالے، پلگ میں ساکٹ میں، تو کیا کریں گے؟ فوراً سے روکیں گے. ارے کیا کر رہے؟ وہ کہتا ہے کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ڈالو تو سمجھ میں آ گیا کیا ہوتا ہے. لیکن ہم ڈالے نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ اگر یہ اس میں ڈالے گا تو کرنٹ لگے گا، تو اس کو نہیں ڈالیں گے. تو بچے کو کیا لگتا ہے ایسے کچھ بھی یہ کرتے رہتے ہیں، ہم کو کچھ کرنے ہی نہیں دیتے، ہم کچھ بھی کرنے جاتے ہیں روکنے لگ جاتے ہیں، روک ٹوک کرتے. اس وقت اس کو سمجھ میں نہیں آتا. تو کل قیامت نہیں سی یہاں آج لوگوں کو سمجھایا جا رہا تو سمجھنے کے تیار نہیں. مریں گے، آخرت میں پہنچیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو یہی ہے وہ چیز جس سے ڈرایا جاتا ہے. تب وہ سمجھ میں بھی سمجھ میں آ گیا. اب دوبارہ ایک چانس دے، دنیا میں بے شک اچھے کام کر کے، لیکن اب موقع تو نہیں ملے گا. یہ نذیر وہی کام کرتے ہیں کہ وہ ہر غلط راستے سے، ہر غلط فکر سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. آخر وقت تک وہ ہمت نہیں ہارتے. یہ انہی کے بارے میں وہ سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ سمجھانے بجھانے والا، روکنے والا، ٹوکنے والا نہیں آیا تھا؟ مانیں گے. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے، قالوا وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، قد یقیناً نہیں. یعنی یہ اس کے لیے ہے، یہ شک دور کرنے کے لیے. قد جاءنا آیا تھا ہمارے پاس، نذیر، نذیر ہمارے پاس نذیر آئے تھے. فکذبنا، فکذبنا مطلب ہم نے جھٹلایا. اس کے جو ہے مفرد کیا ہے؟ تکذیب، کذب، کاف زال با، کذب. کذب معنی جھٹلانا، اسے تکذیب، جھٹلانا. تو فکذبنا ہم نے جھٹلا دیا. نہ کس کے لیے ہے؟ ہم میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ نہ ایسا لفظ ہے جس میں دو بھی آتے ہیں اور دو سے زیادہ بھی آتے ہیں. سنگل اگر ہے تو کیا آئے گا؟ نحنو آئے گا. اور نہ جب آئے تو دو کے لیے اور دو سے زیادہ کے لیے. تو یہاں زیادہ لوگ ہیں تو نہ کا مطلب زیادہ لوگ. فکذبنا ہم نے جھٹلایا، وقلنا اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، من شیء کوئی چیز، ما نزل اللہ اللہ نے نازل نہیں کی، من شیء کوئی چیز،
یہاں چیز سے مراد کیا ہے سندر؟ ہاں یہاں شے سے مراد کتاب ہے. نظیر کی بات آ گئی، اب شے کی بات آ رہی ہے. تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی چیز، ہم نے کہا تھا کہ کوئی چیز نازل نہیں کی اللہ نے، یعنی جو تم کتاب والی بات کر رہے ہو، یہ کوئی کتاب اللہ نے نہیں اتاری ہے، یہ تم اپنی طرف سے گھڑ کے سب بتا رہے. تو مطلب ان کا کیا تھا کہ یہ جو تم آپ ڈرانے کا کام کر رہے ہیں، انذار کا کام، یہ آپ اپنی طرف سے ایسا کچھ بھی بول رہے ہیں. آپ بول رہے ہیں آخرت ہوگی، پاسبل ہی نہیں ہے آخرت کا ہونا. کیا جب انسان سارے مر کر مٹی ہو جائیں گے تو اٹھائے جائیں گے؟ کیا بہگی بہگی باتیں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے. حالانکہ یہ نبی کیا کہتے تھے، کتاب سے بات کرتے تھے، فلسفیوں کی طرح گڑھ کے نہیں بولتے تھے. یہ وہ حقیقتیں تھی جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اللہ نے وہ ساری چیزیں بتائی. سبحان اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. ان انتم، ان یہاں کس کے معنی میں ہے؟ نہیں کے معنی میں. ان کے معنی اگر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں ان کے معنی نہیں. ان انتم، تم نہیں ہو. ان انتم، تم نہیں ہو، الا، مگر، البتہ، فی ضلال کبیر. ضلال کے معنی گمراہی، کبیر کے معنی بڑی، یعنی تو بہت بڑی گمراہی میں ہو. کیا آپ بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، جو کچھ ہے سب یہی ہے. یہ سب بیوقوفی والی باتیں ہیں. ایسا بولتے تھے. ان انتم الا فی ضلال کبیر. تم تو بس ایک کھلی ہوئی ایک بڑی گمراہی میں مبتلا ہو، تمہیں بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. ایسا ان کا کہنے کا مطلب تھا. وقالو، وہ کہیں گے، کس دن کہیں گے؟ قیامت کے دن. وقالو، وہ لوگ کہیں گے، لو کننا، لو کاش، یہاں کاش کے معنی میں لو کننا، کننا یعنی ہم، لو کننا نسمع، یہ کانا سے کننا بنا ہے. کانا ہونا اور کننا ہوتے، ہم، کننا ہم ہوتے. تو لو کننا، اگر ہم ہوتے، نسمع سننے والے، او نعقل سمجھنے والے، عقل سے کام لینے والے. کاش، وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا. او نعقل، یا عقل سے کام لیا ہوتا، سمجھنے کی کوشش کی ہوتی. ما کننا، ہم نہیں ہوتے، فی اصحاب السعیر، جہنم والوں میں. سعیر کے معنی ہوتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ، لیکن مراد کیا ہے؟ جہنم. اصحاب السعیر یعنی جہنم والے. تو ہم جہنم والوں میں شامل نہیں ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، اعتراف بولتے ہیں نا ہم، اعتراف. ہاں ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، ہاں ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. یہ اسی کے ایڈمٹ کے لیے فاعترفوا، اس وقت ایڈمٹ کریں گے، اعتراف کریں گے. فاعترفوا بذنبہم، ذنب کے معنی گناہ. تو فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، سحقا کے معنی کوئی بتائیں؟ سحقا ہلاکت. کوئی جب کوئی ایسا غلط کام کرتا ہے برباد ہو جائے، ستیہ ناش جائے تیرا، ایسا بولتے ہیں نا. یہ اس معنی میں فسحقا، ہلاکت ہے، بربادی ہے. کس کے لیے؟ لاصحاب السعیر، جہنم والوں کے لیے. ان الذین یخشون ربہم، ان بے شک، الذین جو، یخشون ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے. بے شک جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. کیسے؟ بالغیب، غیب. تو غیب میں کون ہے؟ رب یا ہم؟ رب غیب میں ہے، یعنی اس کو دیکھے بغیر ہم ڈرتے ہیں. تو جو لوگ اپنے رب کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر. جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اسروا مطلب یہ بھی فعل ہے. سر کے معنی آہستہ کوئی بات کرنا تو کوئی سن نہ پائے. اسی سے یہ بن گیا اسروا. اسروا قولکم، تم اپنی بات چاہے آہستہ کرو، ایک دم کان میں دوسرا نہ سن پائے، چاہے چپکے چپکے بات کرو. اسروا قولکم، چاہے تم اپنی بات دھیرے سے کرو، چپکے چپکے بات کرو. ابجہروا بہ، یا زور سے. اسی طرح آپ ایک اور لفظ بولتے ہیں نا، سری نماز، جہری نماز. سری نماز کون سی ہوتی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں خاموش نماز. ظہر اثر سری نماز ہے. تو اللہ اکبر دھیرے سے بولتے ہیں امام صاحب؟ زور سے بولتے ہیں. تو کیا چیز آہستہ پڑھی جاتی ہے؟
जितनी चीज़ें नमाज में पढ़ने की है, क़िरात है, तस्बीह है, वो सब आहिस्ता पढ़ी जाती हैं। नमाज में तकबीरात इंतकाल, ये जो तकबीर बोली जाती है इसको तकबीरात इंतकाल कहते हैं, एक हालत से दूसरी हालत में जाने के लिए। ये कायदा अगर मुकर्रर नहीं किया जाता तो पता ही नहीं चलता कब इमाम रुकू में गया, कब सजदे में गया, कब उठ गया। तो ये वो कायदा बनाया गया कि जब वो रुकू में नमाज शुरू करे तो अल्लाह अकबर कहे, रुकू में जाए तो अल्लाह अकबर कहे, रुकू से उठे तो समी अल्लाह हमीदा कहे, ताकि लोगों को पता चले अब हम किस कैफियत में किधर जाना है। तो ये तो हमेशा जमात से नमाज पढ़ेंगे तो इमाम ये आवाज़ बुलंद पढ़ेगा, लेकिन क़िरात सिर्फ 3 नमाजों में ज़ोर से होती है, मगरिब इशा फजर, इसलिए इनको जहरी नमाज कहते हैं। मतलब इसमें क़िरात जहर से होती है, बावाज़ बुलंद होती है। ज़ोहर असर में क़िरात खामोशी से की जाती है, इसलिए उसको सिर्री कहते हैं। तो मतलब मुराद क्या है? सिर्री नमाज से मुराद जिसमें क़िरात खामोशी से की जाए, और जहरी नमाज से मुराद जिसमें क़िरात ज़ोर से की जाए। तो लोग उसको बोलती नमाज और खामोश नमाज बोलते हैं। तो चाहे तुम अपनी बात आहिस्ता कहो या ज़ोर से कहो, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, ये सुनना छोड़ दो, वो तो सुनता ही है, तुम धीरे बोलो या ज़ोर से बोलो सुनता है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है? वो तो उन बातों को भी जानता है जो तुम्हारे दिल में उठती हैं, बोलते भी नहीं हो, तुम्हारे दिल में जो ख्यालात उठ रहे हैं, जो फीलिंग्स तुम्हारी बन रही है, उन फीलिंग्स को भी वो जानता है। इसलिए कहा इन्नहु अलीम, वो जानता है। अलीम के माने जानता है। बिज़ाति सुदूर, ज़ाति सुदूर का मतलब जी भेद किसके माने? ज़ात के माने भेद होता है। भेद कहाँ से आया? ज़ात जो है वाले के लिए बोलते हैं। ज़ुल अर्शिल करीम, अर्श करीम वाला, ज़ू से ज़ात बना है। ज़ुल अर्शिल करीम, ज़ुल अर्शिल मजीद, जी ज़ू माने वाला, जी हाँ ज़ुल्करनैन, हाँ उसमें भी ज़ू मतलब वाला, करनैन वाला, 2 सींगों वाला। तो ज़ू के माने वाला होता है, उसका ये फीमेल वर्जन है ज़ात। तो बिज़ाति सुदूर, सीनों वाला, यहाँ पर कहीं भेद नहीं है, इसको हमको समझना पड़ता है कि सीनों वाले से तो मतलब क्या है? जो सीने में जो ख्यालात, दिल में जो ख्यालात उठते हैं, उन ख्यालात को भी वो जानता है। सूरत अल-आदियात में क्या आ गया? वहुस्सिला मा फिस सुदूर, सीनों में जो कुछ ख्यालात पाए जाते हैं, जो नियतें होती हैं, जो कोई काम आदमी करता है तो बिना इंटेंशन के तो करता है, वो जो इंटेंशंस होते हैं किसी काम के पीछे, वो इंटेंशन भी निकाल ली जाए। इतना कमाल का है हमारा, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सीनों में जो भेद थे, जो ख्यालात थे, जो राज छुपे हुए थे सीनों में, उसको भी वो बाहर निकाल के लाएगा, दिखा देगा। ये है तुम्हारा, देखो इस काम के पीछे ये नियत थी तुम्हारी, तुमने उनको सलाम किया था चंदा लेने के लिए, तुमने उनको सलाम किया था कि यार इस साल की ज़कात अभी तक दिए नहीं आपने हमें, तो बार बार जाके सलाम, अस्सलाम वालेकुम, बग्यारी आते ना सबको सलाम करते हैं, नमाज के लिए आने वालों को सलाम वालेकुम। उनके सलाम का मतलब क्या रहता है? कुछ दे के जाओगे। तो उसके पीछे इंटेंशन क्या था, वो इंटेंशन दिखाएगा अल्लाह, उसको विजुअलाइज कर देगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा ना, उसको विजुअल करेगा तो समझ में आ जाएगा। अच्छा ये काम आज भी होता है ना, आपके जो वीडियोस में ऐसा होता है कि यार यहाँ पर ये ऐसा बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है, डॉट क्या सोच रहा है, वहाँ लिखा हुआ रहता है, आता है ना ऐसा। तो ये इंसान जब कर सकता है ऐसा, तो अल्लाह तो बहुत ही जो है कदीर है, तो उसको जो राज है सीनों में, जो इंटेंशंस हैं, उसको भी वो दिखा दे, यानी ऐसा दिखाएगा कि आदमी इनकार नहीं कर सके। हाँ सही है, इसी से पकड़ेगा ना वो। एक आदमी जो बहुत बड़ा दानी था, अल्लाह ताला उसको कहेगा तो मैंने तुमको माल दिया, तुमने क्या किया? कहा मैंने तेरे रास्ते में बहुत खर्च किया, सब लुटा दिया। अल्लाह ताला कहेगा झूठ, मेरे लिए नहीं किया था, तूने इसलिए किया था कि लोग तुझे दानी कहें, सखी कहें। कैसे पकड़ेगा? क्योंकि सीनों के राज जानता है, और उसको दिखा देगा कि तुमने कैसे जो है, तुम्हारी नीयत क्या थी, वो दिखाएगा अल्लाह ताला। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तो वो सीनों के राजों से वाकिफ है, सीनों के भेद जानता है, मतलब इंटेंशन।
الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. تو کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ الا یعلم، یعلم جانتے ہیں، الا نہیں، کیا وہ نہیں جانتے؟ من خلق کس نے پیدا کیا؟ الا یعلم من خلق کیا ترجمہ ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ کیوں یہ بات آ رہی ہے؟ من خلق کس نے پیدا کیا یہ نہیں جانتے؟ بھائی وہی نہیں جانے گا جو انسان کو بنانے والا، تو وہی انسان کے بھیدوں کو نہیں جانے گا. وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ لطیف ہے خبیر ہے. لطیف کے معنی باریک بھی کا مطلب ہاں؟ ہم ایٹم کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ایٹم کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ایٹم سے بھی باریک چیزیں ہوتی ہیں. ابھی انسان نے وہ ابھی تک دیکھا ہے، اس سے بھی باریک چیزیں ہوتی ہیں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، مشین لگا کے دیکھتے ہیں. اور کچھ چیزیں مشین سے بھی نظر نہیں آتی. اللہ کی باریک بینی کی ایک مثال آپ میں سے کوئی دے سکتا؟ بہت پیاری مثال ہے، ایک دم ایگزیکٹ سمجھ میں آ جاتی ہے. کسی کے پاس آف لائن آن لائن کوئی بھی؟ اللہ کی باریک بینی کی ایک مثال حدیث میں دی گئی ہے کہ کالی رات. ہاں آپ کو کہ ہاتھ اٹھائے ذرا دیر کر دی میں شروع ہو گیا تھا. جی ہاں بولیے. کالی رات میں کالی چٹان پہ کالی چینی کو کیا ضرورت ہے ہمارا کو وہ بھی بتا. کالی رات ہے، اس پر کالی چیوٹی چل رہی ہے. کالی چیوٹی کالی رات میں، پہاڑ کو ایسی رات میں کالا ہی دکھتا ہے. اس میں اس کا بھورا ہے، سفید ہے، گورا ہے، نہیں پتہ چلتا، کالا ہی رہتا ہے. تو کالی رات میں کالی چیوٹی چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے. چیوٹی کے چلنے کی کیا آواز ہوگی، لیکن وہ اس آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کے چلنے کو تو دیکھتا ہی. یہ ہے اس کی باریکی. تو اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. خبیر خبر رکھنے والا، باخبر. یہ دو جو صفت ہے کیوں آئی؟ دونوں کے معنی تو ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں نا. لطیف باریک بین مطلب جاننے والا، باریک سے باریک باتوں کو جانتا ہے. باریک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بال کی کھال نکالنے والا، یہ مطلب ہے کیا؟ نہیں ہے نا. تو لطیف کے معنی باریک بین، یعنی باریک سے باریک چیزوں کو بھی جاننے والا، کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے ہی نہیں. تو خبیر کے معنی بھی کیا ہے؟ خبر رکھنے والا. یہ دو صفت ایک جیسی کیوں لائے گی؟ دیکھتا ہوں میں کون اس کا جواب دیتا ہے. انٹیلیجنٹ کوشچن ہے یہ، مطلب یہ اس کا جواب دینے والا یقیناً بہت ہی جینیس ہے. جی دونوں بہنوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. تو اس سے پہلے آپ نے جواب دیا تھا، ابھی ان کو چانس دیتے ہیں. اس میں ایک کے بعد ایک وہ مطلب وہ کیا جا رہا ہے، زور دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب ایک ہی صفت، مطلب ایک ہی ٹائپ کے دو چیز اس لیے بتائی گئی ہے کیونکہ وہ بات پر زور دینے کا، اسٹریس کرنے کے لیے، اس کی کرنے کے اور اچھی طرح کلیئر ہو جائے. ٹھیک ماشاء اللہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے آپ نے اس کو ایک ہی لفظ میں واضح کر دیا. ان کو سمجھانے کے لیے ہاتھ بات بھی چلانا پڑا، آپ نے صرف زبان چلا کے اس کو سمجھا دیا. ماشاء اللہ. دونوں بھائی بہنیں مبارک ہو. اور کوئی بتانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں؟ سعدیہ نہیں؟ سندس سنبل؟ کیونکہ کئی چیزیں آپ دونوں بہنوں نے جو باتیں بتائی ہے وہ بھی ہے، یعنی وہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور اس میں نقطہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ باریک بینی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مجرمین ہیں وہ اس گمان میں نہ رہیں کہ اللہ سے کچھ چھپا لیں. تو لطیف ہو کن لوگوں کے لیے ہے؟ جرم کر کے چھپ جانے والوں کے لیے. اور خبیر جو ان لوگوں کے لیے یہ صفت آئی ہے جو لوگ کام کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانا پسند نہیں کرتے. اچھا کام کرتے ہیں وہ بھی چھپا کے کرتے، تہجد سب کو دکھا کے بتا کے نہیں پڑھتے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو صبر نہیں ہوتا، ارے کوئی میں تہجد پڑھ رہا ہوں کسی کو معلوم ہی نہیں، تو خواہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی بات ایسی نکالتے اسے بولتے میرے تہجد کبھی قضا ہی نہیں ہوتی. مطلب وہ تہجد میں اٹھا تو پتہ چلا کہ یہ کیا ہو گیا. کسی نہ کسی بہانے سے بتاتے ہیں کہ وہ تہجد پڑھنے والے ہیں. تو یہ بتانے کی چیز نہیں ہے کیونکہ اللہ خبیر ہے. لوگوں کو بتا کر کے آپ نے تہجد کی جو اجر و ثواب تھا ختم کر دیا.
آپ نے اللہ کے لیے نہیں پڑھا، وہ لوگوں کے لیے ہو گیا تھا، آپ نے چپکے سے کسی کی مدد کر دی. کوئی جانے نہ جانے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی موقع ایسا نکالتے ہیں جس میں بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کے ایسا ایسا تھا اور میں نے ایسا کیا. وہ تو مر رہا تھا، میں نے بچایا اس کو. وہ ناگپور آیا تھا تو کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اس کو سنبھالا. آج وہ یہاں پہنچ گیا تھا، اب لوگ پہچانتا ہی نہیں ہو. ایسا لوگ بتاتے ہیں، جتاتے ہیں. تو نیک کام کر کے نیکیاں جتانے کی چیز نہیں ہوتی. اس کے لیے یہ صفت ہے کہ تم کچھ بھی کرو گے نا اللہ کی نگاہ میں تو فکر کیوں کرتے ہو، تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہونے والی. سورہ اذا زلزلت پڑھی، اس میں کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو کوئی بھی ذرے کے برابر کی خیر کرے گا اس کو پائے گا. ذرہ کیا ہے کوئی بتائے گا؟ ایٹم. اور اس کو ہم دکھا نہیں سکتے. کوئی ہے جو ایٹم کو دکھا سکے؟ ذرہ، ایک ذرہ نہیں. پھر کیا مطلب ہے؟ ذرہ برابر نیکی کیا ہوگی پھر، جس کو انسان کرتا ہے اور وہ اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو جاتا ہے. اللہ اس کو اٹھا کر سنبھال کر رکھ دیتا ہے. جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا، دکھا نہیں سکتا، ایسی بھی اگر کوئی نیکی کسی نے کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بھی اٹھا کر سنبھال کر اپنے بندے کے لیے رکھ دے گا. تو پھر خبیر وہ ان لوگوں کے لیے جو اچھا کام کر رہے ہیں کہ تمہاری نیکیاں سب اللہ کی نگاہ میں، کوئی نیکی ضائع ہونے والی نہیں. ذرہ بھی کیا تو وہی تم پاؤ گے. تو بتاؤ وہ کون سی نیکی ہے جو انسان کو بھی پتہ نہیں. یہی مطلب ہوگا نا، ذرہ دکھا نہیں سکتے، اس کا مطلب وہ نیکی جو آپ کو بھی پتہ نہیں ہے. تو وہ کون سی نیکی ہو سکتی ہے جو آپ کو پتہ نہیں؟ چلتے چلتے ایک پتھر ہٹاتے ہیں سائڈ. تو وہ تو آپ بھی دیکھتے ہیں، لوگ بھی دیکھتے ہیں. نہیں، آپ مثال لائے، اچھی بات ہے. اسی طرح سے جب ایک ایک مثال دیں گے تو بات اور کھلے گی. پتھر ہٹایا تو آپ تو دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا. پتھر ہٹانا آپ کو یاد رہے گا، میں نے پتھر ہٹا دیا، دوسرے لوگ بھی دیکھ لیں گے. ذرہ مطلب وہ نیکی جو کسی کی نگاہ میں آئے ہی نہیں. اور کوئی مثال نہیں. کبھی پانی پی رہے تھے اور وہ پانی پھینک دیا، ہم نے تو ایسے ہی پھینک دیا، وہ کہیں جمع ہو گیا، کسی نے کتے نے یا بلی نے آ کے پی لیا، ہم کو پتہ بھی نہیں ہم نے پھینکا تھا پانی آپ کو سوچتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ پانی پینا کم، پھینکنا زیادہ چاہیے. اچھا نہیں، اس میں اگر ہم کو کچھ دکھا، کوئی کیڑا دکھا تو ہم نے پھینک دیا. بہرحال یہ سب نیکیاں بھی ذرے کے برابر نہیں ہیں. یہ ایسی ہے کہ نگاہ میں آ جاتی ہے. اب جب آپ پھینک رہے ہیں تو وہ پانی پھینکا ہوا کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا، کوئی نہ کوئی جان لے گا. ایسی نیکی بتائیے جو کسی کی نگاہ میں. جی اچھا، ماشاء اللہ، پیچھے سے تو آپ کو پہلے چانس دیتے. کسی کی حوصلہ افزائی کرنا. تو جس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اس کو نہیں پتہ چلے گا. وہ کوئی لوگوں کو یہ نہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی نیکی ہے، جہاں تک ہم پہنچتا ہے لوگ اس کو نیکی ہے نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، سوچا آپ نے. اچھا ٹھیک. کسی کے لیے اچھا گمان کرنا. اچھا گمان کرنا، مطلب اس کو نہیں پتہ، اس کو پتہ نہیں ہے، اپن سوچ رہے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے نا. کوئی ایسی نیکی جب ہم کو بھی نہیں پتا ہم نے کر دی، کسی کو سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا. مثلا ایسی کون سی نیکی، وہی تو جاننا ہے مجھے. کچھ عادتیں رہتی ہیں اور وہ چیز نارملائز رہتی ہے، وہ ایسا ہیلپ بھی نہیں مانی جاتی اور ہماری ایسے گڈ ڈیڈ نہیں مانی جاتی. جی جیسے عادت رہتی ہے کہ رائٹ پیر سے آپ مجھے اندر جا کر واش روم سے لیفٹ پیر اندر جا رہے ہیں باہر، یہ گڈ ہیبٹس پتہ نہیں رہتا ہے، اپن کر لیتے ہیں، عادتاً کر لیتے ہیں. ہاں اپنے یاد نہیں رہتی ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے، بٹ وہ گڈ ڈیڈ میں ہو جاتی ہے شامل. کافی سوچ رہے ہو ماشاء اللہ آپ لوگ. اب ہم تھوڑا سا بچانے کے لیے اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ اس سے تھوڑا قریب ہے، دونوں میں ایک تو یسرا ہے تو یمنا ہے. آپ یمنا نے اس سے قریب بات کی، گمان. اصل میں وہ نیکی جو نظر نہیں آتی وہ ہے ہمارا نیکیوں کا ارادہ کرنا. ہم کسی کام کا، اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں، کئی بار ارادہ کر کے بھول بھی جاتے ہیں، ہم نے یہ سوچا تھا. تو جب آپ ارادہ کرتے ہیں، یہ ارادہ بھی اللہ کی نگاہ کرتا ہے اور اس پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے. کہاں سے معلوم ہے؟ حدیث میں اس کی توجہ. اب ارادے کو دکھا نہیں سکتے.
آپ کہیں میں تو یہ کرنا چاہ رہا تھا، تو کیا کیسے کرنا پتہ چلے آپ کو کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے تھے، کسی نے کہا ارے یہ میں بھی یہی کرنا چاہ رہا ہوں، کیسے پتا؟ جس نے کیا اس کا دکھے گا نا، جس کا بھی ارادہ ہی ہے وہ کیسے دکھے گا؟ تو ارادہ نظر نہیں آتا. تو یہ دیکھیے اللہ کی مہربانیاں، اس کی جو ہے برکت آپ دیکھیے کہ وہ اس کام پر بھی اجر دیتا ہے ہم کو جس کو ہم نے کیا نہیں ہے، ارادہ کیا. تو کیا اچھے کاموں کا ارادہ کرنا چاہیے، تو ارادے پر بھی اجر ملتا ہے. اور جب اس ارادے پر عمل کر لیتے ہیں تو اجر ڈبل ٹربل 10 گنا تک بڑھایا جاتا ہے. 10 گنا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کو ہم 10 گنا دیں گے. حضور کہتے ہیں کہ 10 گنا ہی نہیں، انسان کی نیکیاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھائی جا سکتی ہیں. ایک چھوٹا سا کام آپ نے کیا، اسی کام کا کسی کو 10 گنا اجر ملے گا، اسی کام کا کسی کو 700 گنا بھی مل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. ایک تو ہے ارادہ، ٹھیک ہے، ارادہ. اور دوسرا کیا ہے؟ انٹینشن کے بغیر، ارادے کے بغیر کوئی اچھا کام کر جانا. ایسا ہوتا ہے؟ پاسبل ہے؟ پاسبل ہے ارادے کے بغیر؟ پاسبل ہے. کئی بار ہم ارادے کے بغیر کچھ اچھا کر جاتے ہیں، کسی کا بھلا کر جاتے ہیں، تو وہ کام چونکہ ارادہ نہیں ہوتا نا ہمارا، اس لیے وہ یاد بھی نہیں رہتا. صحیح ہے؟ تو ایک تو یہ کہ آپ کسی نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے یہاں وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے. اور انٹینشن کے بغیر، ارادے کے بغیر اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا، اس کی تھوڑی ایک جو اس سے ملتی جلتی مثال آپ دے رہے تھے. آپ کا نام زینب. تو زینب جیسے کہہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں عادتاً آدمی کر لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں رہتا، ہیبٹس میں آ گئی ہے تو وہ کر لیتا ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا کھا لیا، آدمی انٹینشنلی بھی جو بائیں سے جو ہے نہیں کھاتا نا، عادت بن گئی بچپن سے تو دائیں ہاتھ سے کھا لیتا ہے. لیکن اب اس کے پیچھے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا ہے، ہر چیز میں بسم اللہ. لیکن آپ آدمی گالی دینے کے لیے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا نا، کسی کو پیٹنا ہو تو بسم اللہ پڑھ کے تو نہیں شروع ہوتا. لڑائی کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج اب میدان بدر. لیکن کسی اچھے کام کے لیے آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے، اس کا تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عادتاً آدمی کر جاتا ہے لیکن اس کو یاد نہیں رہتا. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی بڑی نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کی نعمت ہے. تو یہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کوئی مجرم اس سے بچ نہیں سکتا، اور کوئی نیکوکار اپنی نیکیوں کا بدلہ پائے بغیر نہیں رہ سکتا. اس لیے یہ 2 صفات ایک ساتھ ہیں. تاکید تو ہے، تاکید کے ساتھ اس کی اور تھوڑی سی گہرائی یہ بھی اس میں پائی جاتی ہے. اب آپ اس کو پھر وہی ایکسرسائز کریں گے کہ اس میں سے اب آپ کو کتنے الفاظ نئے ملے ان کو آپ نوٹ کریں گے. تو کتنی آیتیں پڑھیں گے؟ آیت نمبر 6 سے 14. تو 14 تک آپ کو نئے الفاظ نکال کے نوٹ کرنا ہے کہ کتنے آپ کے لیے الفاظ نئے تھے، اور وہ بھی نوٹ کرنا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. ایسا کوئی لفظ جو نہیں سمجھ میں آیا آپ اس کو نوٹ کریں گے تاکہ نیکسٹ سیشن میں آپ اس کو سوال کر کے سمجھ لیں. ٹھیک ہے؟ ہم ایسے ہی کریں گے کہ ترجمہ کروائیں گے. پہلے سے ہم سوال آؤٹ کر دے رہے ہیں، کوشچن لیک. ہم کیا کریں گے، 1 سے 14 تک ہم ٹیسٹ لیں گے، ایک ایک آیت ہم ترجمہ کرنے کے لیے کہیں گے. کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں، کسی کے بھی حصے میں کوئی بھی آیت آ سکتی ہے. آن لائن والے بھی ہوشیار ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم اس کا انتظام کریں گے کہ ان کی آواز بھی سب کو سنائی جائے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اب آپ کو 1 سے 14 تک کی تیاری کرنی ہے اور اس کو حفظ کرنا ہے. آپ نے حفظ کیا، اس میں کوئی پریشانی آپ کو آئی، اس میں کوئی آپ کو شیئر کرنا چاہیں گے تجربہ؟ سب نے حفظ کر لیا 1 سے 5؟ میرا خیال میکسیمم نے یاد کر لیا ہے، لیکن کچھ ابھی بھی ہے لائن میں لگے ہوئے، ان کو لگ رہا ہے کہ ہم قیامت سے پہلے یاد کر لیں گے. اس کو کیا بہت آسان ہے، ایک دن میں ایک آیت، زیادہ نہیں کرنا. آپ بیٹھیں گے کہ ایک دن میں پوری 5 لوٹ جائیں، یہ ضروری نہیں. آپ ایک آیت موبائل اسکرین پر رکھ لیجیے، چلتے پھر جب موقع ملا آپ دیکھ لیجیے، اس کو ڈائری میں نوٹ کر کے رکھ لیجیے، چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیے. ایک آیت ایک دن میں آپ کو پڑھنا ہے، یاد رکھنا. بار بار پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، یاد رکھیں گے.
ایک دن میں ایک آیت، دوسرے دن دوسری آیت، تیسرے دن تیسری آیت، 7 دن میں 7 آیتیں یاد ہو جائیں گی. پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک آیت ایک دن میں نہیں یاد ہوتی 2 دن کر لیجیے. تو یہ یاد کرنا بہت آسان ہے. اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ وعدہ بھی کرتا ہے نا، اس کا وعدہ بھی ہے. اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو ہم آسان کر دیں. کون سی آیت ہے؟ اسراء ابن میں سے کوئی بتائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ذکر کے معنی یاد کرنا. ذکر کے 2 معنی، سمجھنا بھی ہے اور یاد کرنا بھی. ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اور اس کا یہ بھی معنی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو ہے کوئی یاد سمجھنے کے لیے تیار؟ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس کے لیے بھی آسان، کوئی یاد کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی آسان. ٹھیک ہے، آج کا سیشن یہاں ختم کرتے ہیں. اگر کوئی سوال ہے آپ کا سوال. کوئی سوال؟ آن لائن سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی آڈیو کی وائس ریفرنس کے لیے ریسیٹیشن آیا یہ جو 5 سے لے کر کے 14 تک ہے وہ ٹھیک. آج ہم نے پڑھا نہیں، چلیے ایک بار پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. اس کا تھوڑا خیال رکھیں، یہ صرف توجہ سے آپ یہ کمزوری دور کر سکتے ہیں. وَلِلَّذِينَ نِمَّتْ پڑھیں. زال جو ہے نا بہت سافٹ ہے اور وہ اپنے ساتھ نرمی ہی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. آپ اس کے ساتھ سختی کریں گے وہ برداشت نہیں کرے گا، اپنا استتو کھو دے گا، مٹ جائے گا بیچارہ. زال کو وَلِلَّذِينَ ایسا سافٹنس کے ساتھ پڑھے گا. وَلِلَّذِينَ آپ زبردستی کریں اس کا پورا رس نکل جائے گا. وَلِلَّذِينَ زال مر جائے گا، کیا آ جائے گا اس کی جگہ؟ آ جائے گا زیر، زا. تو زا نہیں پڑھنا ہے، وَلِلَّذِينَ. ٹھیک ہے، آپ توجہ سے پڑھیے، صحیح پڑھ سکیں گے آپ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا. ہاں ماشاء اللہ کنٹرول کر لیا آپ نے کی بات. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. یہاں بھی دھیان رکھنا، عذاب جہنم. وبئس المصیر. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. ماشاء اللہ پڑھ لیا، میکسیمم نے پڑھ لیا. ایک بار کسی کا مسئلہ ہوا تو والی پریکٹس کر کے ہو سکتا ہے. تکاد تمیز من الغیظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ماشاء اللہ زال چپڑا. قالوا بلى قد جاءنا نذير. قد جاءنا نذير. ہاں دھیان رکھیے گا، قد جاءنا کا نا جلدی نہیں پڑھنا ہے، الف ہے کھینچ کر پڑھنا ہے. قد جاءنا نذير. قد جاءنا نذير. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. یہاں جب رکیں گے من شيء پر تو بڑا کریں گے، مد کریں گے، جلدی پڑھ کے نہیں رکیں. من شيء ایسا نہیں پڑھیں گے، من شيء. إن أنتم إلا في ضلال كبير.
کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. نسمع او نعقل, نسمع او نعقل. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ نسمع لو كنا نسمع او نعقل ما كنا. ایک چیز اور ابھی ریئلائز ہوئی کہ لو كنا نسمع پڑھ سکتے ہیں, لو كنا نسمع نہیں پڑھیں گے, لو كنا نسمع او نعقل. ما كنا تک جانا ہے کیونکہ وہاں سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے. ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب اگر یہاں سانس ٹوٹ رہی ہے تو کیا کریں گے؟ کہاں سے پڑھیں گے؟ تو پھر ان الذین کیوں چھوڑیں گے؟ اتنے سے تو رہ جاتا ہے. اس مشکل کا حل یہ ہے کہ آپ رکنے کے لیے بالغیب پر رکنے بجائے لہم پر رکیں. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ وأجر کبیر. لہم کو دو بار پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ملے گا کہ جب آپ کہیں گے جو لوگ اپنے رب سے دن دے کے ڈرتے ہیں ان کے لیے, آدمی الرٹ ہو جائے گا, رے ان کے لیے کیا, یہ تو بتائیں گے, پھر آپ دوبارہ پڑھیں گے ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. صدق اللہ العظیم. اسی طرح سے آپ یہ کریں گے کہ ریکارڈنگ اپنی دیکھتے جائیں گے.